جی صاحب اس صدر کی اجازت سے جی بسم اللہ ریاض صاحب. یہ عنوان تھا کہ ہم ثقافت کو بدل سکتے ہیں. جی. ملک کا عنوان کیا ہم ثقافت کو بدل سکتے ہیں. جی سچی بات تو یہ ہے کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ بہت ایک جاندار تھیسس ہوگا اور بہت مدلل اس کا جواب آئے گا ایک مضمون کی شکل میں کہ ہم ثقافت کو بدل سکتے ہیں، مگر ایسا شاید نہیں ہو سکا، یقیناً ایسا نہیں ہو سکا. اب مضمون ضرورت سے کچھ زیادہ مختصر اور کچھ زیادہ ہی جامع ہے. تشنگی کا احساس بہت زیادہ تھا. جس طرح سے کلچر اور ثقافت کی جو تعریف کی گئی ہے وہ بھی اس طرح سے فکری اور نظری حوالے سے مجھے بھی اس طرح سے وہ کیپٹیویٹ نہیں کر سکی. یہ وہی تعریف ہے جو ہم معاشرتی علوم کی کتاب میں پرائمری کی کلاسز میں یا چھٹی ساتویں میں پڑھتے تھے. اگر ہم ثقافت یا کلچر کی ڈیفینیشن ہی کو دیکھیں تو مجھے جو سمجھ آتی ہے اور جو تھوڑا بہت اس موضوع میں پڑھا بھی ہے وہ یہ کہ یہ ایک رویہ ہے، ایک خاص خطے میں رہنے والے لوگوں کا رویہ ہے. 3 رویے ہیں. ایک رویہ ہسٹری کے بارے میں، ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ہسٹری. دوسرا رویہ سماج کے بارے میں، اور تیسرا رویہ نیچر کے بارے میں. جب یہ تینوں رویے اکٹھے ہوں گے تو آپ کا کلچر بنتا ہے. ایک بات. دوسرا یہ کہ کلچر کا زبان کے ساتھ، ادب کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور مذہب کے ساتھ اس کی جو کہیں کہ جو بلکہ ہر جگہ پہ اس کی جو ایک انٹیگونزم جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی ایک اہم موضوع تھا. میں قدروں تو نہیں لگا سکتا کہ مضمون کا لازماً یہ اینگل بھی لے کے آتے، لیکن اس موضوع یہ اس کا حصہ بنتا ہے اور بننا چاہیے تھا. اس پہ نہیں دکھا. اب پوری دنیا میں دیکھیں اور پوری تاریخ کھنگال کر دیکھیں، کوئی بھی مذہب جس جگہ پہ گیا تو آگے سے اس کو کلچرل ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا. اگر مذہب بہت مضبوط تھا تو اس نے ڈومینیٹ کر لیا، اگر کلچر مضبوط تھا تو مذہب کو تابع ہونا پڑا. یہ پوری دنیا میں ایسا رہا، ہر مذہب کے ساتھ ایسا. ہمارے اس برصغیر میں ایسا ہوتا. اس کی بہت ساری مثالیں، وقت کا میں آپ کو مثالیں بھی دے سکتا ہوں. ایک مثال بلکہ میں دینا مناسب سمجھتا ہوں. ایک ہمارے دوست ہیں، وہ انہوں نے بلوچی زبان کے اوریجن اور ارتقاء پہ تھیسس کیا، ڈاکٹریٹ کا تھیسس کیا. قائدآباد یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے کچھ سال پہلے. وہ بتا رہے تھے کہ حضرت علی کے زمانے میں وفد آیا تبلیغ کے لیے. انہوں نے وفد بھیجا تبلیغ کے لیے ہند میں، اور وہ جتنے بھی لوگ تھے 2 4 10 وہ بلوچستان پہنچے. ان کو بتایا اسلام کی تبلیغ کی، اور بتایا کہ یہ چیزیں ہیں، یہ نماز ہے اتنے وقت 5 دفعہ پڑھنی ہے، سال میں 1 دفعہ حج کرنا ہے، یہ قربانی ہے اس کا اتنا حصہ، یہ وہ روزے، یہ وہ. تو آلموسٹ ساری باتیں انہوں نے مان لی تھی. تو کہتے ٹھیک ہے یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم کر لیں گے. سرداروں سے بات ہوئی ہوگی. لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم بھی ہے وہ یہ ہے، اس کے یہ لوازمات ہیں، اس کے مطابق ان کا نہیں ہمارا تو اپنا ٹرائبل سسٹم ہے، ہمارا اپنا جرگا سسٹم جو بھی تھا جو چلتا آ رہا، باقی سب جو چلتا ہے، ہم تو اس کو چھوڑ نہیں سکتے. انہوں نے یہ کہا اگر آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے تو پھر باقی چیزیں پھر آپ تو پھر ہمارے ساتھ چل ہی نہیں سکتے. ہمارے دوست راوی ہیں کہ جب وہ واپس گئے اور حضرت علی کے پاس پہنچے اور واقعہ سنایا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہماری باتیں تو سب مان گئے تھے، لیکن ہمارا جو جوڈیشل سسٹم، عدالتی نظام ہے، نظام انصاف پہ وہ ایگری نہیں ہوئے. تو پھر پوچھا پھر کیا ہو، کہتے ہم تو واپس آ گئے. وہ چونکہ یہ نہیں مانتے تھے تو ہر بات ماننا چاہیے تھا، ہم واپس آ گئے. پھر انہوں نے کہا نہیں آپ نے غلط کی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کو وہ جو بات نہیں مانے تھے رہنے دیتے، باقی تو مانے تھا. الٹیمیٹلی انہوں نے یہ بھی مان لینا تھا. تو بات اصل میں ایک حوالے کے طور پر بتانا مقصود ہے کہ یہ دیکھیں جو ثقافتیں ہوتی ہیں اور یہ کتنی مضبوط ہوتی ہیں اور کتنا ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے. ایسے واقعات بھی برصغیر کے اندر موجود ہے کہ کلچر اور زبان کے ساتھ اٹیچمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ اس لیے لوگوں نے جان کی قربانیاں تک بھی دی. یہ بڑی خوفناک چیز ہے ایک حساب سے. یہ بھی اس میں میرا خیال ہے تھوڑا سا
اس میں آنا چاہیے تھا کہ جس خطے میں ہم رہتے ہیں برصغیر دیکھ رہے ہیں، چلیں آپ پاکستان کو فوکس کر لیں تو یہاں پہ ثقافتی تنوع موجود ہے، ثقافتی اکائیاں موجود ہیں، کلچرل ڈائیورسٹی موجود ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کلچرل ڈائیورسٹی کے اندر جو مختلف جو ثقافتی اکائیاں ہیں وہ آپس میں کس طرح سے اکٹھی چل سکتی ہیں، یا اور یہ ٹکراؤ تو ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے، رہا ہے، اب بھی موجود ہے. تو کس حد تک وہ اکٹھی چل سکتی ہیں مختلف ثقافتی اکائیاں، اور کس طرح سے ایک دوسرے میں مدغم ہو سکتی ہیں، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر سکتی ہے، اور کس حد تک جو ہے نا وہ اپنی اپنی ثقافت کو قائم رکھتے ہوئے ایک طرح کا وہ کہہ لیں کہ اٹیچمنٹ جو حد سے جو زیادہ ہوتی ہے، مطلب کیا کس حد تک وہ اس میں ڈٹرمینیشن کتنی ان میں زیادہ ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر میرا خیال ہے مضمون نگار نے اس میں اگر وہ لے آتے تو مضمون اور زیادہ جاندار بن جاتا. تو بس یہی باتیں تھیں جو مجھے عرض کرنا تھی. بات جی ریاض صاحب، حاضرین آپ نے دیکھا کہ ریاض صاحب نے تفصیل سے بات کی جتنی وہ کرنی چاہتے ہوتے ہیں. میں انہوں نے بالکل نہیں روکا چونکہ انتہائی ریلیونٹ بات کر رہے تھے. ابھی جو کچھ ہوا میں آپ دوستوں سے معذرت خواہ ہوں اس پہ. فارسی میں بزرگ دانا کو کہتے ہیں، عقل مند کو دانا. دانا اور عقل یہ بزرگ جو ہے یہ 20-25 سال کا نوجوان بھی ہو سکتا ہے، 80-86 سال کا بھی نہیں ہو سکتا، وہ عمر رسیدہ ہوتا ہے. حضرت ہمارے ہر پروگرام میں بدمزگی کرتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں. بتائیں آپ نے دیکھا بدتمیزی انہوں نے کی، میں نے نہیں کی. میں نے کہا تھا کہ ریلیونٹ بات کریں مضمون کے حوالے سے. مضمون کے حوالے سے ان کی ایک بات بھی نہیں تھی جب تک انہوں نے بات کی. تو اس پر میں آپ دوستوں سے معذرت خواہ ہوں. تو کارروائی آگے بڑھاتے ہیں. جی یوسف پنجابی صاحب سے بات کریں. میں آپ کو سینئر ہیں ہمارے، آپ کو بعد میں آپ کو میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں نے آپ کی بات چیت کے حوالے سے ایک آدھ جملہ کہنا. جی زیادہ نہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے اپنے جو احباب ہیں وہ انہیں اپنے محافل میں مطلب یہ ہے کہ نہیں بلاتے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ اس بندے کا انداز نامناسب ہوتا ہے اور پتہ نہیں کب یہ ٹریک ہے. بالکل یہ اجلاس سے پہلے میں شمس سے کہہ رہا تھا کہ آپ ذرا محتاط رہیں، اس بندے کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کب جو ہے نامعقول اندازہ اختیار کرتا. پچھلی دفعہ بھی تو اس لیے آپ اس میں مطمئن رہیں. جی مرزا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی. ہمیں عزت کرنا بھی آتی ہے اور پھر کروانا بھی آتی ہے. ہم روایتی لوگ نہیں ہیں جو چپ ہو جائیں. یہی ہمارے نظریے نے سکھایا کہ بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرنی. ہم نے گھر سے بھی یہی سیکھا ہے. اپنا موقف ضرور بیان کریں، وہ اگر کسی کو پسند نہیں ہے لیکن آپ اپنے موقف کو اس پہ وڈرا نہ کریں، ادب اداب سے، طریقے سے. جی یوسف پنجابی صاحب. جی صاحب اسی مضمون کے خیر نہیں کہہ سکتے، نشاندہی کے لیے بہت بڑا موضوع ہے جی، اور اس سے بہت تفصیلی گل ہو سکتی ہے. خاص کر کے انڈو پاک کے تناظر میں جی گل ہوئی ہے اس میں سمجھنا کہ ونڈ تو بعد مذہب نے جڑا پنجاب دے وچ کافی اپنا وکھایا. دوسرے جڑے سارے گوانڈی خطے نے انہوں کی نسبت اصل وچ جزوی اثر ضرور ہوتا ہے مذہب کا کسی بھی ثقافت کے اتنے، لیکن پوری طرح انہوں اپنے اندر لیٹ نہیں لگے. سارے کول پنجاب دے وچ جڑا مشرقی پنجاب مغربی پنجاب ہے وہ اسی پہلے مسلمان اگر کسی کو پوچھا جائے تو وہ مہربانی اگر بعد چ پاکستانی تو تیسرے نمبر پہ اگر پنجابی قبول کر لے تو وہ مہربانی. لہٰذا یہ اس قدر اثرات مذہب نے اپنے لپیٹ میں لیا کیونکہ یہ انگریز نے برٹش نے اسپیشلی کام کیا، کیونکہ دوسرے خطوں کی نسبت پنجاب میں زیادہ فوکس کیا گیا سی انہوں دبا کے رکھنے واسطے. حال کی تھی دیکھتے ہو اگر کتنے واقعہ ہو جاتا ہے پیچھے جی کنال سے اتنے معاملہ ہوا تو وہی مولوی جو تبلیغ کرتے ہیں اسلام کی کہ مسلمان سارے آپس پائے ہیں
ਉੱਥੇ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿੰਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਪ ਯਾਰਡ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਧੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਹੁਣ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖਤੂਨ ਮੌਲਵੀ ਨੇ, ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਖਤੂਨ, ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਖਤੂਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਖਤੂਨ ਨੇ, ਸਿੰਧੀ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਧੀ ਨੇ, ਬਲੋਚ ਪਹਿਲੇ ਬਲੋਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਸ ਕਦਰ ਉਹਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੇਖਦੇ ਈਰਾਨ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਨੌਰੋਜ਼ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਨੌਰੋਜ਼ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ੀਹ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਜਸ਼ਨ ਨੌਰੋਜ਼ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ੀਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਕਿਉਂ ਜਸ਼ਨ ਨੌਰੋਜ਼ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਸ਼ਨ ਨੌਰੋਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀਆ ਕਰਾਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਬਸੰਤ ਖੇਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਸੰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਫੀਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸੂਫੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਲ ਖਿਲਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਕੌਮੀਅਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ, ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਸਤ